اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ سورہ یاسین آیات 76 سے 79۔ فلا يحزنك، اور آپ کو غمگین نہ کرے، قولہم، ان کی بات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو کچھ یہ کہیں آپ اسے برداشت کریں اور ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ کبھی تو یہ حضور علیہ السلام کو شاعر کہتے، کبھی مفتری کہتے، کبھی مجنون اور کاہن کہتے، حالانکہ ان کے دل و دماغ بھی اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جو بھی الزامات حضور علیہ السلام پر لگائے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، لیکن بس لوگوں کو حضور سے دور رکھنے کے لیے مشرکین مکہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں۔ انا نعلم، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، کہ ان کی دلی گواہی تو کچھ اور ہے اور زبانی قول کچھ اور ہیں۔ اللہ ان کے دلوں سے بھی واقف ہے اور ان کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ان کی خفیہ تدبیروں اور سازشوں سے بھی آگاہ ہے۔ اولم یر الانسان، کیا دیکھا نہیں انسان نے، انا خلقناہ، بلا شبہ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے، من نطفۃ، ایک بوند سے۔ اب یہاں سے اصل مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، روز محشر کی بات کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کم از کم اپنی تخلیق پر ہی غور کر لیں کہ ہم نے انہیں ایک نطفے سے تخلیق کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ ایک خصیم بن کر، حریف بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ایک بوند سے، اور پھر اسی نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ ہی لوگوں کو شریک بنا دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور پیش کرتا ہے ہمارے لیے ایک مثال۔ وَنَسِيَ، اور بھول گیا ہے، خلقہ، اپنی تخلیق کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابی بن خلف ایک دن ایک بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کر لایا اور اسے مسلنا شروع کر دیا۔ قال، اور کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈی کو، وہی رمیم، یہ تو بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب ہمیں مثالیں پیش کر رہا ہے، اسے اپنی تخلیق بھول گئی ہے۔ اب اس کا خیال یہ ہے کہ جب ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس کو بھلا کون تخلیق کر سکتا ہے۔ تو یہ یاد تو کرے وہ وقت کہ جب اللہ نے اسے ایک پانی کی بوند سے تخلیق کیا تھا۔ تو یہ کیونکہ بڑا ہی اہمکانہ سا سوال تھا، اس لیے ساتھ یہ تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ تو اپنی تخلیق کو ہی بھول گیا ہے۔ انسان اگر اپنی پہلی تخلیق کو یاد رکھے تو اسے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جس اللہ نے پہلی بار اسے تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ بھی تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا اسے، الذی، جس نے، انشأہا، اسے پیدا کیا ہے، اول مرہ، پہلی بار، وہو، اور وہ اللہ تعالیٰ، بکل خلق، ہر مخلوق کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، خوب باخبر ہے۔ یہاں خلق بمعنی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، آگاہ رہو کہ جسے اس نے تخلیق کیا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے
کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد وہ ان کو بھول جائے گا، وہ ان کے وجود کے ایک ایک ذرے سے باخبر ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ سورہ قاف میں فرمایا زمین ان کے اندر سے جو کچھ کم کرتی ہے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ رکھنے والی ایک کتاب ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے آخرت پر ایمان ہے، اور مشرکین مکہ اس کے بھی انکاری تھے، لہذا انہیں ان کی اپنی تخلیق اور کائنات کی مختلف چیزوں کے بارے میں مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی گئی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، اور جس اللہ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا ہے وہ دوبارہ اسے تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین آیات 80 سے 83، اور یہ سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات ہیں۔ آیات 78 اور 79 میں یہ بات جانی کہ انسان یہ مثال پیش کرتا ہے کہ اس شخص نے ہم پر ایک پھبتی کسی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ تو اسے یہ جواب دیا گیا تھا کہ کہہ دیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور وہ ہر مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے۔ الذی جس نے جعل بنا دیا لکم تمہارے لیے من الشجر الاخضر ہرے درخت سے نارا آگ کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے سرسبز درخت میں آگ پیدا کر دی۔ کچھ درختوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور انہیں آگ پکڑ لیتی ہے، ان کے اندر پائی جانے والی نمی آگ کو مدد دیتی ہے۔ اسی طرح جزیرہ عرب کے صحرا میں بھی اس طرح کے پودے تھے کہ جنہیں آپس میں رگڑ کے آگ پیدا کر لی جاتی تھی۔ تو یہ بات سمجھانا مقصود ہے فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِخْرَاجِ الضِّدِّ مِنَ الضِّدِّ، کہ اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں میں سے اس کی اضداد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ۔ پانی کو دیکھ لیجئے، یہ آگ بجھانے کے کام آتا ہے، حالانکہ پانی خود جن دو گیسوں کا مرکب ہے وہ آگ کو جلانے اور مدد دینے میں کام آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حسن تخلیق ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، زندہ انسانوں کو موت دی ہے، جیتا جاگتا انسان مردہ ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا انسان میت بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ انسان کو، اس میت کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ درختوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ پس تم لوگ مِنْهُ اس میں سے توقدون آگ جلا لیتے ہو۔ اور دوسری مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ روز قیامت زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے خلق السماواتی تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، اعلی اس بات پر کہ ان یخلق مثلہم کہ وہ ان جیسا دوبارہ تخلیق کر لے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو معرض وجود میں لانے والا ہے، تو کیا
وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ تو جس اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنائے، اتنی بڑی کائنات بنائی، تو اس اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ بلا، کیوں نہیں؟ وہ اللہ تعالی الخلاق، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خوب تخلیق کرنے والا ہے، العلیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 79 میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اور اب یہاں فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی اصل میں پیدا کرنے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، بلا شبہ اس کا معاملہ، اذا اراد، جب وہ ارادہ کر لے، شیئا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی بات کا، ان یقول لہ، کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ اور اس کا حکم انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز بنانی ہے تو پہلے کارخانے قائم کیے جائیں گے، سرمایہ لگایا جائے گا، مٹیریل اور مزدور لائے جائیں گے، مشینوں کا اہتمام کیا جائے گا، پھر انہیں مختلف مراحل سے گزارا جائے گا، اور اس کے بعد جا کر وہ کوئی صورت اختیار کرتی ہے۔ جبکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی معاملے کا ارادہ فرما لیں، کن کہتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی، موت، دوبارہ جی اٹھنا، روز محشر میں جمع ہو جانا، یہ سارے معاملے کلمح البصر، پلک جھپکنے جیسے ہیں۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات جس کے بیدہ، ہاتھ میں، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، اور اختیارات، تصرفات بھی اللہ ہی کے ہیں۔ نہ ان چیزوں کی تخلیق میں کسی کا کوئی حصہ ہے، شراکت داری ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے فسبحان الذی، تو اللہ تعالیٰ اس شراکت داری سے پاک ہے، منزہ ہے، اور نہ ہی ان اختیارات میں کسی کا کوئی حصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی اللہ کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ لفظ ترجعون میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ یہ لوٹنے کا معاملہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ جو چاہے روز قیامت حاضر ہو جائے، جو چاہے حاضر نہ ہو۔ اس کے برعکس تمام کے تمام انسان اور جن کو حاضر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا تھا محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے، اور یہاں فرمایا ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم سمجھتے ہو کہ مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو جاؤ، کہیں بھی ہو، روز قیامت تمام کے تمام لوگوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ بفضلہ تعالی سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ دعا گو ہوں رب کریم سے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔